بیوی پر ظلم کرنے والوں غور سے سنو، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ اس شخص کے پاس جس نے اپنی بیوی پر ظلم کیا ہو، ناجائز رلایا ہو، اپنی بیوی کو ستایا ہو۔ اے فرشتوں جاؤ اس شخص کے پاس اور اس سے یہ چیز چھین کر لے آؤ۔ فرشتے پوچھتے ہیں کیا چیز چھین کر لائیں؟ اللہ فرماتا ہے اس کی زندگی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی پر ظلم کرنے والوں کے لیے، بیوی کو ستانے اور رلانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی سخت وعیدیں ہیں۔ آج کی اس بات میں ہم اسی اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ میں تمہیں ایک آخری وصیت کرتا ہوں، شاید اس کے بعد دنیا میں تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ یاد رکھنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، خواہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی دعا اور بد دعا فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ہے، اور آخری وصیت کبھی معمولی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک نماز اسے ہرگز نہ چھوڑنا، اور دوسری وصیت دو کمزوروں کے بارے میں ہے، ایک غلام اور دوسری تمہاری بیویاں۔ میں تمہیں ان دونوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ذرا سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ناز کی اور عزت کا کتنا خیال رکھا۔ ایک سفر میں ایک شخص اونٹوں کو تیز ہانک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کو آہستہ آہستہ ہانکو، یہ نازک آبگینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ عورتوں کو نازک آبگینے قرار دیا گیا، مگر آج ہمارے معاشرے میں گھروں کے اندر جو جنگ و جدل کا ماحول ہے، جو سلوک عورتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا یہ نازک آبگینے سلامت رہ سکتے ہیں؟ جن گھروں میں شوہر بیویوں کو کچلتے ہیں، جن سسرالی گھروں میں بہوؤں کی تذلیل کی جاتی ہے، یاد رکھو وہ سب مظلوم ہیں۔ اگر ان کی آہ دنیا میں تمہیں نہ پکڑ سکی تو وہی آہیں آخرت میں عذاب بن کر سامنے آئیں گی۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں، حساب ضرور ہوگا۔ جن گھروں میں بہو سے جیٹ اور نند کے کپڑے دھلوائے جاتے ہیں، جن گھروں میں کام والی سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے، جن گھروں میں بہو کو پورا کھانا تک نہیں دیا جاتا، جہاں سارے کام صرف بہو کے لیے ہوتے ہیں، اپنی بیٹی یا بہن کے لیے نہیں، اللہ کی قسم ان کے دل سے نکلنے والی آہ کو بھی اللہ بغیر کسی روک کے قبول فرماتا ہے۔ وہ آہیں یا تو دنیا میں بربادی بن کر آئیں گی یا آخرت میں عذاب کی صورت میں۔ یاد رکھو، جو سسرال بہو پر ظلم کرتا ہے وہ اچھی موت نہیں دیکھتا۔ ظلم کرنے والوں کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اپنے اپنے خاندانوں میں نظر دوڑاؤ، اگر یقین نہ آئے تو غور کرو، پوچھ کر دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کی زندگی گزاری اور آخر میں بیماریوں کا مجموعہ بن کر ایڑیاں رگڑ کر دنیا سے گئے۔ اللہ دنیا ہی میں بھی دکھا دیتا ہے، ظلم کرو گے تو بھگتو گے، یہیں بھی اور وہاں بھی پورا بدلہ لیا جائے گا۔ ہم نے ظلم کو معمولی سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کوئی اللہ دیکھنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم پر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ہم نے خاندانوں کی باغ دوڑ ظلم پر رکھی ہوئی ہے۔ خود کی بیٹی ہوتی ہے، اس کو ایک کام نہیں کروانا۔ گھر میں نئی نویلی دلہن آتی ہے، اس کو پورا کچن سنبھالنا ہوگا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ وہ آئی بیوی تمہارے بیٹے کی بیوی بن کے، تمہارے خاندان کی نوکرانی بن کے آئی۔ کس شریعت نے اس پر پورے خاندان کی ذمہ داری ڈال دی؟ آخر کیوں؟ ہاں، اخلاقی طور پر ساس سسر کا کچھ خیال رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے۔ اخلاقی طور پر وہ بھی قانونی ذمہ داری نہیں ہے۔ قانونی ذمہ داری شوہر کی ہے، لیکن یہ بدبخت اس پر اندھی پٹی ایسی باندھتے ہیں جو ماں بولے گی وہی ہوگا۔ اگر ماں کا کہا نہ مانا تو وہ ناراض ہو جائے گی، تو یاد رکھو تجھے ماں کی ناراض ہونے کا ڈر ہے، اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ اپنے طور پر جو غلطی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے اسے تو معاف کر سکتا ہے۔ تمہارا انفرادی گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن بندوں پر ظلم تھا، گناہ تھا، بندے جب تک نہیں معاف کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندے معاف نہیں کرتے۔ اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے مرتے وقت ساسوں کو جو احساس ہوتا ہے تو بہو سے معافی مانگ کے مرتی ہیں۔
میں نے بہت ظلم کیا تھا، آج جا رہی ہوں، بہو معاف کر دو۔ اس وقت معاف نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ بہو بھی معاف کر دیتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے؟ جو لوگ اپنی بیوی کو مارتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے گھر میں کون سی پریشانی آتی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راستے سے گزر رہے تھے اور آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، یہ میرے نگاہ میں ہے، میں اسے جو کام کہتا ہوں یہ میرا وہ کام نہیں کرتی، یہ میری کوئی بات نہیں مانتی، تو بس اتنا سننا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نگاہ کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے۔ تمہاری اولاد کی اچھی پرورش کے لیے اللہ نے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی، اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم سطح یہ ہے کہ مرد کو وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے۔ محترم ناظرین، وہ شوہر جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، اپنی بیوی کا حق پورا نہیں کرتے اور اپنی بیوی کو ناجائز رلاتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، وہ طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے؟ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو ناجائز رلاتا ہے، ستاتا ہے، اس کا حق پورا نہیں کرتا، تو حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ اس شخص کے پاس جس نے اپنی بیوی کو ناجائز رلایا ہے، اپنی بیوی کو ستایا ہے، اس کا حق پورا نہیں کرتا، اس کو پیار نہیں کرتا، تو جاؤ اس شخص کے پاس اور اس سے یہ چیز چھین کر لے آؤ۔ کیا چھین کر لے آؤ؟ بیوی کو رلانے والوں، بیوی کو ستانے والوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں کے اس شخص کی روزی سے برکت چھین لاؤ، اس کی تنگ دستی میں مبتلا کر دو، اس کو اس کے گھر سے رحمت اٹھا لاؤ، اور اس شخص کی کوئی بھی فریاد، کوئی بھی دعا مجھ تک نہ پہنچاؤ جب تک کہ وہ شخص اپنی بیوی سے صلح نہیں کر لیتا، اپنی بیوی کو ناحق رلانا ختم نہیں کرتا، اپنی بیوی کا حق پورا کرنے کی کوشش نہیں کر لیتا، تب تک اس کی کسی مظلوم کی کوئی بھی فریاد اور کوئی بھی دعا مجھ تک نہ پہنچنے دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچنے اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔